من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد، حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں. یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں. سورج، چاند، ستارے، بارش کے قطرے، ریت کے ذرے، درختوں کے پتے، یہ چلنے والی ہوائیں، یہ سمندر، یہ بہتی ندیاں، یہ آبشاریں اور جھرنے، یہ بڑے بڑے برف کے پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر موجود معدنیات، زمین کے اندر موجود خزانے، دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور بطور نعمت بنائی ہے، اور انسان کو ان تمام نعمتوں پر کنٹرول دیا ہے کہ تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ ایمان کی نعمت ہے. کائنات کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور ایمان وہ چیز ہے جس کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے اور قربان کرنی بھی چاہیے. دنیا میں بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان جو ہے یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو
اسی مقام پہ یہ سورۃ الحجرات ہے اور اس کا 26واں پارہ ہے، اور اس کی آخری آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جب لانے لگی اور یہ کہنے لگی کہ ہم ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، یہ احسان جب لانے لگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اعراب لوگ آئے، بدو آئے، دیہاتی لوگ آئے اور آگے کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ اب یہ دو کیفیات ہیں، اسلام لانا اور مومن ہونا، یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ دنیا کا ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر وہ شخص جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اسلام کے بنیادی احکامات اور شعائر کو مانتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور کتب کو، آسمانی کتب کو، ملائکہ کو اور قیامت کو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تسلیم کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، سادہ مسلمان ہے۔ وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرے میں رہ کر مسلمانوں والے حقوق اس کو مل سکتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کو یہ سارے حقوق ملے۔ لیکن ایک شخص عقائد کا انکار کر جائے، کسی ایک عقیدے کو، عقیدہ آخرت کو ماننے سے انکار کر دے، عقیدہ توحید کو ماننے سے انکار کر دے، عقیدہ رسالت کو ماننے سے انکار کر دے، عقیدہ ختم نبوت کو ماننے سے انکار کر دے، یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کر دے، ملائکہ کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب کا انکار کر دے، اللہ کے جنت اور جہنم کا انکار کر دے، تو ایسا شخص مومن نہیں رہتا، مسلمان بھی نہیں رہتا۔ وہ ایمان کے لیے اللہ فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا، اے عربیو، اے بدوو، اے دیہاتیو، تم اس بات کا اعلان نہ کرو کہ ہم مومن ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بل قل لم تؤمنوا، تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہوئے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم کہو ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے۔ اور دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک مسافر آتا ہے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس کے انتہائی سخت سفید کپڑے ہیں اور کالے سیاہ اس کے بال ہیں، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے کوئی آیا ہے۔ ظاہر ہے جو سفر کر کے آئے گا اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے یا اس کے بالوں پہ گرد پڑی ہوگی، سفر کا کوئی نہ کوئی نشان تو ہوگا۔ لیکن فرمایا شدید بیاض الثیاب اور شدید سواد الشعر، اس کے سر کے بال انتہائی کالے اور اس کے سفید لباس، دودھ جیسا سفید چمکتا ہوا لباس، لا یرا علیہ السفر، اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے یا وہ اگر اس پر سفر کے نشان نہیں ہے، وہ کپڑے سفید ہیں، اس کے بال دھلے ہوئے ہیں، کالے سیاہ ہیں، گرد کا نشان نہیں ہے، پھر لازمی بات ہے کہ وہ مدینے سے ہوتا، لیکن وہ مدینے کا بھی نہیں تھا، عجیب سا مسافر تھا۔ اور اس نے آگے کہا السلام علیکم، السلام علیکہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ یا رسول اللہ نہیں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے رسول سے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑا، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، پاک پیغمبر ایسے تشریف فرماتے، وہ بھی اسی طرح بیٹھا
اور آپ کے گھٹنے کے ساتھ اپنا گھٹنا جوڑا اور سوال کرتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ اس نے کئی سوال کیے، بڑی لمبی حدیث ہے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، بہت سارے 5-6 سوال اس نے کیے، لیکن موضوع کی مناسبت سے میں صرف ایک سوال پہ رہتا ہوں۔ اس نے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کب پوچھتے ہو؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اور کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اب اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہتا صدقتا، آپ سچ میں بولتے ہیں، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سمجھنا ہمیں آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ ایک بندہ اجنبی ہے، آج تک کبھی نظر نہیں آیا، اور اوپر سے اس کے کپڑے بڑے سفید ہیں، بال پہ کوئی آثار سفر کے نظر نہیں آ رہے، اور اوپر سے سوال کرتا ہے اور سوال کے ساتھ ہی تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا نا صحابہ کرام کو ادب بڑا تھا، دل چاہتا تھا کچھ سوال ہم کریں، اللہ کے رسول جواب دیں، لیکن پیارے پیغمبر کی ہیبت غالب آ جاتی تھی، اور سوچتے رہتے تھے یا اللہ کو بدو سا بندہ آئے وہ سوال کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ بدو جو دیہاتی لوگ ہیں نا ان کو بعض اوقات ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سادہ سے لوگ ہوتے ہیں اور آگے ویسے ہی سوال کر دیتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ ایک اجنبی چونکہ مسافر تھا سوال کیا، صحابہ کرام کے دل میں پہلے ہی خیال آتا تھا کہ ہم پتہ تو کریں ایمان چیز کیا ہے۔ اب جب اس نے یہ سوال کیا صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو ہمارے مطلب کا بندہ ہے، یہ سوال کرے گا ہمیں پتہ چلے گا۔ سوال کیا، آپ نے جواب دیا اور اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ باقی سوال بھی کیے۔ جب وہ چلا گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا جو آیا تھا سوال کرنے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا یہ جبریل تھا جو انسانی شکل میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، تمہیں تمہارے ایمان اسلام احسان کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو انسانی شکل میں بھیجا۔ تو ایمان کا جو تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے اس پہ غور کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں جو حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جو ہے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ جو میں نے سورۃ الحجرات کی آیات چند پڑھی ہیں، ان میں ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا، تم کہو کہ ایمان نہیں لائے، قل لم ولکن قولوا اسلمنا، لیکن انہیں چاہیے کہ یہ کہیں مسلمان ہوئے، اس لیے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ آرام سے کہا گیا کہ ابھی ایمان جو اسلام کا تم نے زبان سے اقرار کیا، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس ماننے میں تذبذب اور تشکیک کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ہے یہ نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو بات وہی فرمائی ہے یہ واقعی وہی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ فرمایا لم یرتابوا، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کرتے، اور دوسری صفت وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مال کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کرتے ہیں، چاہے جان کی ضرورت پڑے تو جان لگا دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد
اپنا جسم، اپنی جان، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، ایمان کے دعوے میں یہ سچے ہیں۔ زبانی دعویٰ کرتے رہنا میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اور جب بات آئے تم فلاں کام کرو، جی نہیں، اس کے لیے تو میرے ماں باپ تو یہ نہیں کرتے تھے، میں کیسے کروں؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور جب کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس پر عمل کیجئے، تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے خاندان کی یہ ریت نہیں ہے، ہمارے خاندان کا یہ رواج نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے دین کے فلاں حکم پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو یہ نہیں فرمایا۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس کے لیے جان، مال، آل، اولاد، ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، پھر جا کے ایمان جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، ورنہ خالی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سارے معاملات میں۔ حضرات ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، صحابی ہر اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کچھ سنا، کچھ دیکھا، یا آپ سے کچھ اخذ کیا، کچھ کسب فیض کیا، آپ کے شاگردوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، یہ صحابی۔ دیکھیے نا، بعض نابینا سے ابھی بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا، اب وہ تو انہوں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، آپ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، تو وہ صحابی۔ ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل اور معیار بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بعد میں آنے والے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے، اے میرے نبی کے اصحاب، اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، اگر یہ تمہارے جیسا ایمان نہیں لائیں گے تو گمراہی ہو جائے، گمراہ رہیں، پھر ہدایت نہیں پا سکتے۔ صحابہ کرام کو ہدایت کے لیے کیوں اللہ نے معیار اور کسوٹی اور مسئلے راہ کیوں بنایا، اس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو تمہارے دلوں میں ڈالا، تمہیں ایمان پسند آیا، اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا۔ صحابہ کرام کو ایمان پیارا ہو گیا، ایمان پیارا ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کتنا پیارا ہوا، اللہ اکبر۔ آپ نے خاندان یاسر کا نام سنا ہوگا، یہ بنو مخزوم کے غلام تھے، حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ، ان کے بیٹے یہ عمار بن یاسر، یہ ایک خاندان تھا چھوٹا سا، مکے کا رہنے والا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس وقت مسلمان ہوئے جب مکہ میں مسلمان انتہائی قسم پرسی کا شکار تھے، تشدد کا شکار تھے، ظلم کا شکار تھے۔ ابو جہل نے پکڑا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اتنا تشدد کیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے ان تشدد کو دیکھا اور آپ نے مخاطب کر کے کہا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اتنا ظلم ہوا کہ پیارے پیغمبر نے ان کو تسلی دی، ظلم کتنا ہوا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت یاسر اس ظلم کو برداشت نہ کر کے شہید ہو گئے، قتل کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ جو حضرت یاسر کی والدہ، حضرت یاسر کی بیوی تھی، ان کو ابو جہل نے ان کے ناف کے نیچے نیزہ مارا، اور ان کو یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہے، یہ شہید ہو گئے، نیزہ مارا اور شہید ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ جو عمار تھے نا، اللہ اللہ اللہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ ان کو ابو جہل نے پکڑ لیا اور بڑا تشدد کا نشانہ بنا. اس قدر تشدد کیا حتیٰ کہ ابو جہل نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو تمہاری جان چھوٹے گی. یہ بیچارے اتنے مجبور ہوئے, انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نازیبہ کلمہ کہہ دیا اور وہاں سے جان چھوٹ گئی. اب ابو جہل سے تو جان چھوٹ گئی, لیکن یہ ضمیر کے قیدی بن گئے. مومن تھے نا, دل کے مومن تھے, سچے مومن. یہ ضمیر کے قیدی بن گئے, رونے لگے, آنسو ہی نہ رکے. بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے پیغمبر میں تو مارا گیا, میرا ایمان ضائع ہو, میں نے آپ کے بارے میں, اسلام کے بارے میں یہ بات کہی. اللہ 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 اکبر. آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا اور آیت اتاری, فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑا ان کے لیے عذاب عظیم ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو مجبور کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار کو بری کر دیا, فرمایا اگر ایسی صورت بن گئی جان بچانے کے لیے تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے تو میں رب العالمین معاف کرتا ہوں, تمہیں نہیں معاف کرتا. قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے اگر کوئی کسی کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے, لیکن وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ نہ ہو کہ دل میں تذبذب ہو, دل میں تشکیک ہو, اور وہ دل کے راز اللہ جانتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اسلام کا ہمارے ظاہری اعمال سے تعلق ہے اور ایمان کا ہمارے دل سے تعلق ہے. ہمارے دل کے اعمال اللہ جانتا ہے. ہم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں یہ مومن ہے, نماز پڑھتے دیکھا کہہ دیا مومن ہے. حدیث میں آتا ہے جس بندے کو 5 وقت مسجد میں جاتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو, ہم کہہ دیں گے یہ مومن ہے, مسلمان ہے, جناب یہ نمازیں پڑھتا ہے. کوئی بندہ اور دیکھیں گے, ہم کہہ دیں گے یہ اس کا دیگر حج کے لیے جاتا ہوا دیکھیں گے, روزہ رکھتا ہوا دیکھیں گے, کہہ دیں گے یہ مومن ہے. لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے نا. وہ مسجد میں کیوں آتا ہے, وہ نماز کیوں پڑھتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, اس کے مفادات کیا ہیں, وہ دنیا کے مفادات اور اغراض کے لیے یہ کام کرتا ہے یا کسی اور چیز کے لیے یہ کام کرتا ہے, یہ دل کا معاملہ ہے اور دل اللہ کی ذات جانتی ہے. دل کے راز اللہ جانتا ہے کہ دل میں اس کے کیا ہے اور خیال اس کے یہ کیا ہے. اب جناب خاندان یاسر, دیکھیے یہ تو ایک خاندان تھا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, بوڑھی عورت تھی, بوڑھی ضعیف عورت, اور یہ ضعیف عورت حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو ہم آج کل اپنی زبان میں سنیرہ بھی کہہ دیتے ہیں نا, بیٹیوں کے نام رکھے ہوتے ہیں, اصل ان صحابیہ کا نام زنیرہ تھا, سنیرہ نہیں تھا, زنیرہ تھا. یہ زنیرہ جو ہے بوڑھی خاتون تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی, ملازمت کرتی تھی. بیچاری نوکری پیشہ جس کو ہم کہتے ہیں نا, لوگوں گھروں کے برتن دھو دیے, کو 2 پیسے مل گئے, یہ گزارا کرتے, یہ بھی غلاموں جیسی زندگی گزارتی تھی. بوڑھی عورت نے اسلام قبول کیا, ایمان اس کے دل میں گھر کر گیا. ابو جہل نے پکڑ لیا, کہا تم مسلمان ہو کیا؟ اس نے کہا ہوں مسلمان ہو گیا. اس نے مارا, اتنا مارا, تشدد کی انتہا کر دی. یہ نہ اپنا ایمان چھوڑنے پہ راضی نہ ہوئی, کہا میں نے اللہ کو مانا ہے, اب میں چھوڑ نہیں سکتی. ہمیں تو ہمارا ایمان اتنا کچا ہے, میں نے پہلے بھی کئی بار کہا, دکاندار کو کوئی بندہ 100 روپے زیادہ دے جائے تو دکاندار کا ایمان خراب ہو جاتا ہے, اور دکاندار بھول کے کسی گاہک کو 50 روپے زیادہ دے دے تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان 150 پہ گر جانے والا ہے, 150 پہ بک جانے والا ہے. ہمارا ایمان معمولی کسی کا روب دیکھ کے ختم ہو جانے والا ہے ہمارا ایمان. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زنیرہ کو مارا گیا, حتیٰ کہ ابو جہل نے لوہے کی سلائیاں گرم کر کے نا سخت آگ بنا کے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں پھینکی. حضرت زنیرہ کی آنکھیں ضائع ہو گئی. ابو جہل نے کہا تم کہتی ہو سارا کچھ اللہ کرتا ہے, دیکھو جس کو میں مانتا ہوں لات و منات عزا نے تمہاری آنکھیں ضائع کر دی ہیں. اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ ایسا معاملہ ہے تو بتاؤ, اپنے اللہ سے کہو کہ تمہاری آنکھیں واپس بن جائے. حضرت زنیرہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, کہا ما عذب بصری الا اللہ, میری آنکھیں لات و منات نے نہیں لی, اللہ نے لی ہیں. اس نے کہا پھر بلاؤ, کہو اپنے رب کو تمہاری آنکھیں بچائے. جناب زنیرہ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی,
کہا مجھے اپنے لیے آنکھیں نہیں چاہیے، اب غیر تیری توحید کا مسئلہ ہے، میری آنکھیں پلٹا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت جناب زنیرہ کی آنکھیں پلٹا دی۔ حضرت زنیرہ نے ایمان بچایا، اپنا ایمان اتنی قیمتی متاع ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، اگر ان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ایمان ہی قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن ارت، یہ ام انمار کے غلام تھے۔ ام انمار ایک کافرہ خاتون تھی۔ حضرت خباب جو ہے نا ام انمار کی بھٹی پہ لوہے کا کام کرتے تھے، تیر بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ لوہے کا پگھلا کے، اور بھٹی تھی، فرنس تھی ان کی، وہاں بناتے تھے۔ اور جناب جب خباب مسلمان ہوئے تو ام انمار کو پتا چلا، کہا تو مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اسلام چھوڑو، کہا یہ تو نہیں چھوٹتا، یہ تو نہیں چھوٹتا۔ ام انمار نے لوہے کی وہ گرم سرائیاں جو تلوار یا تیر بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی نا، وہ نکالتی تھی اور حضرت خباب کے سر پہ لگا دیتی تھی، حضرت خباب کے جسم میں چبھو دیتی تھی، حضرت خباب کے جسم کے ساتھ لگا دیتی تھی۔ لوہے کی جو آگ بنی ہوئی سرائیاں، انہوں نے سارا کچھ برداشت کیا لیکن ایمان نہیں گوایا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان، اتنی بڑی طاقت ہے یہ ایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر شے گوا دی، ہر چیز گوا دی، لیکن اسلام نہیں گوایا حضرات۔ انہوں نے اسلام کو بچایا، ایمان کو بچایا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ایمان، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے نا دنیا میں ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اثرات رکھے ہیں۔ گرم چیز کھائیں گے تو اس کے اثرات ہیں، ٹھنڈی چیز کھائیں گے تو اس کے اثرات ہیں، پہاڑی علاقوں میں جائیں گے تو اس کے اثرات ہیں، میدانی علاقوں میں جائیں گے تو اس کے اثرات ہیں۔ کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں جسم کو بخار ہے، کہیں جسم کا ٹمپریچر نارمل ہے، کہیں کچھ، کہیں اللہ نے ہر چیز کے اثرات رکھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بھی اثرات رکھے۔ ایمان کو جانچنا ہونا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، یاد رکھیے۔ ایمان گھٹ بھی جاتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، اور یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور میں جب بندہ چوری کرنے جاتا ہے نا تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے۔ چوری کی حالت میں مومن کے دل میں ایمان نہیں رہتا، ایمان نکل کے اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ جب وہ چوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان اس پہ پلٹ آتا ہے۔ یعنی یہاں پہ عین چوری کے دوران بالکل ہی ایمان نکل گیا، عین بدکاری کے دوران ایمان بالکل نکل گیا، عین اللہ کی نافرمانی کو کر رہے ہیں تو اس وقت ایمان نکل جاتا ہے۔ پھر ایمان پلٹ آتا ہے جب اس نافرمانی کی کیفیت سے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنا موازنہ تو کریں، ہمارا ایمان تو شاید آئے روز گھٹتا ہی ہے، گھٹتا ہی ہے، گھٹتا ہی ہے۔ ہمارا ایمان تو اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے، اور روزانہ کی بنیادوں پہ، لمحوں کی بنیادوں پہ اللہ کرے ہمارا ایمان بڑھے۔ لیکن حالات ایسے ہیں حضرات کہ ہمارا ایمان بڑھنے کی بجائے کم ہوتا ہے، ہمارا ایمان نیچے کو جاتا ہے، نیچے کو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان تو ہوئے ہیں، مومن تو ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے۔ ہمارا باپ مسلمان تھا، انگلی پکڑ کے مسجد میں لاتا رہا۔ ہماری ماں مسلمان تھی، گود میں بٹھا کے کلمہ پڑھاتی رہی۔ ہمارے بہن بھائی مسلمان تھے، ہمیں دین کی کو باتیں سکھاتے رہے۔ پھر استاد مسلمان مل کے مسجد میں آ کے ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ جناب ہم مسلمان ہیں، ہمیں مفت میں ملا ہوا اسلام ہے یہ، ہمارا اس پہ لگا کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھیے، ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو زنیرہ سے پوچھیے، ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو خاندان یاسر سے پوچھیے، ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھیے، جن کا اسلام پر کچھ لگا ہے۔ ہمارا لگا نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی پرواہ نہیں۔ گھٹتا ہے تو کیا ہے، بڑھتا ہے تو کیا ہے، ہمیں کیا، بڑھتا ہے گھٹتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان کے اللہ نے اثرات مقرر فرمائے ہیں، کچھ اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون شعبۃ، اسلام کی 60 سے زیادہ یا دوسری روایت کے مطابق 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔
اسلام کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں کو مختلف احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان کی شاخیں کیا ہیں. فرمایا ان میں سے افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کی شاخ کلمہ توحید پڑھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور تقاضوں پر عمل کرنا، یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین شاخ ہے ایمان کی. وَأَدْنَاهَا أَمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں پڑے ہوئے کسی پتھر کو ہٹا دینا، کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا. کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈر ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ڈر لگتا ہے کسی کا پاؤں آئے گا اس سلپ کو گر جائے گا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہٹا دینا راستے سے. فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حدیث میں آتا ہے فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے حیا. حیا آج کل بے حیائی عام ہے نا، حیا کے معنی ہی بھول چکے ہیں. اب ہمیں بے حیائی بھی حیائی لگتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہو انی وہ یاد باقی ہے نا. اب یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. کسی بے حیائی کو دیکھتے ہیں نا کام کو، او بھائی اللہ کا شکر کرے اتنی سی حیا تو باقی ہے. کسی گھر میں شادی ہوتی ہے نا، وہاں پہ بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، وہاں پہ ناچ اور گانا ہوتا ہے، ڈھول بجتا ہے. کسی بزرگ سے کہیں جناب یہ آپ کے خاندان میں، او بھائی اللہ کا شکر کرو اتنا صحیح ہے، زیادہ نہیں ہو گیا. اب ہمارا یہ ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے. ماں باپ نوجوانوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں، اور نوجوان اپنی خواہشات نفسانی کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں. نوجوان اپنے معاشرے کے اندر پھیلائی گئی کافر تہذیب کے یرغمال بن چکے ہیں، اور ایمان کی کسی کو پرواہ نہیں. کہتے ہیں ایمان جاتا ہے تو جائے، نفسانی خواہشات پوری ہونی چاہیے. ایمان جاتا ہے تو جائے، لیکن معاشرے کی رسوم و رواج نہیں چھوٹنی چاہیے. ایمان جاتا ہے تو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں نا ان پر بعد میں توبہ کر لیں گے. ہم لیکن توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو توفیق ہی نہ ملی تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی شادی میں، کچھ لوگ کچھ نوجوان لڑکے نا وہ ناچ رہے تھے بھنگڑا، اور اچانک چھت ان کے اوپر گر گئے. ناچتے ناچتے سارے اس کے اندر دب کے فوت ہو گئے. حضرات بتائیے توبہ کی توفیق کم ہے. یہ سارے یہی سوچتے ہوں گے نا آج ناچ لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، آج ناچ لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں کل کس نے دیکھی ہے؟ کل تو بڑی دور کی بات ہے، اگلا لمحہ کسی نے نہیں دیکھا، آنے والا سانس نہیں دیکھا کسی نے. اس ایمان کی قدر کیجئے، ایمان کے اثرات کو سمجھیے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ ایمان اللہ کا تعارف کرواتا ہے. بندہ اللہ کی حیا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایمان اس کو برائی سے روکتا ہے کہ یار نہیں یہ کام اللہ ناراض ہوگا. ایمان کا سب سے پہلا اثر یہ ہے. گناہ کرتے ہوئے سوچیں، آپ کے دل میں کھٹکا ہوا، آپ کے ضمیر پہ کسی نے دستک دی، آپ کو کسی نے جگایا، اندر سے باہر سے نہیں اندر سے آواز آئی. اگر آپ کے دل سے کھٹکا ہوا، گناہ کرتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی، غلطی کرتے ہوئے آپ کو احساس پیدا ہوا، تو سمجھ لیجئے ایمان کی رمق ابھی باقی، ایمان کی رمق ابھی باقی. اور اگر یہ کھٹکا بھی محسوس نہیں نہ ہوا تو پھر ایمان کی فکر کیجئے. حضور دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہم نے ضائع کر دی. جنت میں ہمارے داخلے کا راستہ بند ہو گیا. ایک ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا اور وہ ایمان ہے. ایک ہی راستہ ہے رب کو راضی کرنے کا اور وہ ایمان ہے. ایک ہی راستہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات ہوگی اور وہ ایمان کا راستہ ہے. حضرات اگر یہ معاملہ نہیں ہے، ایمان ضائع ہو گیا، ایمان نکل گیا، تو پھر سوچئے، فکر کیجئے، پھر جنت نہیں ہے، پھر جہنم کی آگ اور انگارے ہمارے سامنے. ایمان 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 کی فکر کیجئے حضرات. ایمان کے اثرات یہ ہیں، سب سے پہلے ایمان کا اثر یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے. دوسرا اثر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے. کسی استاد سے شاگرد نے پوچھا، انہوں نے کہا استاد جی جنت کی رغبت دلانے والا کوئی ایک جملہ کہیے
کہ میرے دل میں جنت کی رغبت آ جائے اور میرا دل چاہے کہ میں جنت میں جاؤں. استاد قربان جاؤں کیا فہم اللہ نے ان کو دیا. انہوں نے کہا جنت میں جانے کی رغبت کے لیے ایک جملہ سننا چاہتے ہو نا تو سنو, جنت میں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں سمجھ آئے, کسی کو نہیں سمجھ آئے. اس نے کہا جنت میں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے دل میں محمد کی محبت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ جنت میں جانے کی تیاری, وہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہے. اس نے آگے کہا تھا اللہ کے پیغمبر گھر جاتے ہیں حالت بدل جاتی ہے, ہم سوچتے ہیں زکت تو موتی و موتا کا, میں نا موت کو اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا, مجھے نہیں سمجھ آتی کیا بنے گا ہمارا, کیا ہوگا ہمارے ساتھ. جنت میں ہم جائیں گے تو یا تو آپ کو دیکھ کے دل خوش کر لیتے ہیں, وہاں کیا بنے گا. آپ نے اسے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اعنی علی کثرۃ السجود, اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو نفل کثرت سے پڑھا کرو, سجدے کثیر تعداد میں کیا کرو. ایک اور نے پوچھا تھا متسا قیامت کب آئے گی, فرمایا ما عادت تلا, تو نے کیا تیاری کی. اس نے کہا جی تیاری نماز روزہ زیادہ نہیں ہے, بس آپ سے محبت کرتا ہوں, بس آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احببت, بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے, اسی کے ساتھ. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر جنت کا شوق پیدا کیجیے, اللہ کے رسول سے ملاقات کا شوق پیدا کیجیے. یہ کب ہوگا, جب ایمان ہوگا, جب ایمان ہوگا. ورنہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی حدیث سنائی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کر جنت میں جب حوض کوثر پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا تو کئی لوگ جائیں گے جن کے پانچوں اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے, اور آپ ان کے بارے میں کہہ دیں گے سوکن سوکن, ان کو مجھ سے دور کر دو, دفع کر دو. لمن غیر بعدی, اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کی شکل اور حلیہ بھی کر دیا. پھر کیا فائدہ ہوگا. محبت, خالی محبت کا کوئی فائدہ نہیں, خالی محبت کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں محبت کرنی ہے نا تو عملی محبت کرو, عملی, جیسے صحابہ کرام نے کی, جیسے جناب صدیق اکبر نے کی ہے, جیسے جناب عمر فاروق, عثمان غنی, علی حیدر, طلحہ زبیر, سعد و سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین, 1,44,000 صحابہ کرام نے جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول کے بڑے لاڈلے پیارے صحابی, یہ نا ایک وفد کے ساتھ گئے, غالباً کیسر کے دربار میں یا کسرا کے دربار میں, دونوں میں سے کسی دربار میں گئے. وہاں پہ نا تخت پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے نا ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا, ہاتھ میں وہ لقمہ پکڑا, بعد میں گر جاتی ہے نا بٹکی یا بوٹی, لقمہ گرا, زمین پہ گر گیا. قربان جاؤں حذیفہ تیرے ایمان پہ, حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ زمین سے اٹھایا, صاف کیا اور منہ میں ڈالا, کھا گئے. ساتھ بیٹھے ہوئے نے کونی ماری, انہوں نے کہا یہ ٹکٹ کے خلاف ہے, دربار شاہی کے خلاف ہے, آپ مسلمانوں کے نمائندہ ہیں, آپ دربار شاہی میں بیٹھے ہیں, آپ کا وقار اور اعتماد ہے, یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. حضرت حذیفہ نے جو جواب دیا, کعبہ کے رب کی قسم سونے کے پانی سے لکھے تو حق ادا نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا اور تم مجھے کیا سبق پڑھاتے ہو, ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. زمین پہ لقمہ گر جائے اٹھا کے کھانا پیارے پیغمبر کی سنت ہے, ہم اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, گرا ہوا بھی نہیں. جائیے ہوٹلوں میں جا کے دیکھیے کتنا ہم کھانا ضائع کرتے ہیں, اپنے گھروں کے دسترخوانوں پہ دیکھیے کتنی روٹی کی برکیاں ہم ضائع کرتے ہیں, کتنی دال کی چٹکیاں ہم ضائع کرتے ہیں, کتنا سالن ہم ضائع کرتے ہیں. میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے اور صحابہ کرام نے. لوگوں ایمان کے اثرات یہ ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کی جائے اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کی جائے. اگر پیارے پیغمبر کی سنت سے محبت ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں ایمان کی رمق ہے. اگر سنت سے پیار نہیں ہے نا, ہم سمجھتے ہیں سنت شاید نماز میں رفع الیدین کرنے کا نام سنت ہے, سینے پہ ہاتھ باندھ لینے کا نام سنت, ہاں یہ بھی سنت ہے, اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے, میرے پیغمبر نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. لیکن حضرات چہرے کو داڑھی سے سجانا بھی سنت ہے, اور یہ اللہ کے رسول اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں, یہ 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے. ہم ان سب کو چھوڑتے ہیں. 1,44,000 صحابہ کرام کی سنت ہے, ہم نہیں عمل کرتے. ہمیں شرم آتی ہے نا, لوگ کیا کہیں گے. نوجوانوں سے کہ تم داڑھی رکھنا, میرا بیاہ نہیں ہونا. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے شادی نہیں ہونی,
اگر جنت میں اللہ کے رسول نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، سوچئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، اگر ایمان کی رمق ہے تو پھر اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کی جائے۔ مر جانا ہے نا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، تلوار لٹک رہی ہے ہمارے سروں، کسی وقت بھی گردن پہ پڑے گی اور ہماری روح نکل جائے گی، اور ہم ایک پنجرا ہوگا جس کو گھر والے اٹھا کے قبر میں چھوڑ آئیں گے، قبر میں چھوڑ آئیں گے۔ آج ہی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، ڈھانچہ، قبر کھولی کسی نے تو جسم پہ گوشت کا ایک رائی، ایک جو وہ خوشہ ہوتا ہے نا، ایک دانہ نہیں تھا جسم، ہڈیاں ہی ہڈیاں ساری، چہرہ یہ سارا، یہ انسان کی اوقات ہے۔ اور اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے، کیا محبت ہے؟ ایمان کے اثرات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ایمان کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، میرے پیغمبر نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج سگے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بہنوں بھائیوں کی، کیوں ہوتی ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ میں نے لینا، وہ کہتا ہے یہ میں نے لینا، اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے نا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے بھائی کو دے دیں، جناب یہ آپ کے، یہ مجھے اچھا لگا، یہ آپ کے لیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تحفے دیا کرو، کیوں؟ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، کیوں؟ اس لیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی خرید لیں، اگر گنجائش نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں یا اللہ اس کو بھی دے دے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ باہمی محبت جو ہے نا، یہ ایمان کے جز، ایمان کی حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر باہمی محبت میں یہ بھی ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب ہم نماز مسجد میں دیکھتے ہیں نا فلاں بندہ مسجد میں نہیں آ رہا تو ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس کا پتہ لینے کے لیے، ہمیں 3 فائدے ہوتے ہیں اس کے نا، تینوں میں سے ایک کام ہم تو ہمارا ہو جاتا۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ بیمار ہوتا، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہا تو اس کی عیادت ہو جاتی ہے۔ اب عیادت کرنے کا ثواب ہے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں ایک بندے کی عیادت کرے تو۔ فرمایا اگر وہ بیمار نہیں نہ ہوتا تھا، مشغول ہوتا تھا تو ہم اس کی مدد کرتے تھے، یا عیادت کر لیتے یا اس کی اعانت کر لیتے، مدد کر لیتے، اور اگر اس کو کچھ بھی نہ ہوتا، مصروف بھی نہ ہوتا اور وہ بیمار بھی نہ ہوتا تو ہم اس کی زیارت ہی کر لیتے۔ 100 کام ہوتے ہیں نا، کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے، ہم اس کی زیارت کر لیتے، اس کو اپنے بھائی کو دیکھ کے۔ فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے نا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرشتوں کو چوکوں میں کھڑا کر کے کہتا ہے ان کو مبارکباد دے دو، یہ اپنے بھائیوں سے بغیر کسی غرض سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہیں۔ کبھی اپنے بھائیوں کو ملا کریں، ویسے ہی بغیر وجہ کے جائیں، السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی میں جاؤں، اتنا سا کام کر لیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگیں۔ بہت ساری باتیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، وقت کی قلت ہے، انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایمان کے ثمرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کے اثرات ہمارے جسموں پہ، ہمارے عملوں پہ، ہماری زبانوں پہ اللہ ظاہر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔